والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح لسنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور یہ فضیلت انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 سے سنیں گے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالفتاح سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج سلسلے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی کال شامل کریں گے۔ ایس ایم ایس بھی جو موصول ہوں گے، ان میں سے بھی منتخب جو میسیجز ہوں گے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کال بھیجیں گے واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو سوال اگر آئے گا تو بھی ممکن ہوا تو انشاءاللہ سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایس ایم ایس ہمیشہ مختصر ہو اور جامع ہو، کہ جو بات پوچھنی ہے ٹو دی پوائنٹ اس کو لکھا جائے، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ لکھی جائیں تاکہ سوال آپ کا سلسلے میں شامل ہو سکیں۔ لیکن سوالات کے آغاز سے پہلے آج انشاءاللہ ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ کتاب ہمیں موصول ہوئی ہے، دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے، اور وہ بھی مزید شعبہ جات کے اندر بٹا ہوا ہے۔ اس کا شعبہ ہے تراجم کتب۔ اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں امام بہاؤالدین محمد بن احمد مصری شافعی، 852 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف، مستطرف کے نام سے مشہور کتاب ہے، اس کا الحمدللہ یہ ترجمہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جلد اول، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی مزید بھی جلدیں انشاءاللہ ترجمہ ہوں گی، اور مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ طبع ہوں گی، ان کو پرنٹ کیا جائے گا۔ تو بہت ہی پیاری کتاب ہے، نام سے ہی اس کی اہمیت واضح ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی ہی انوکھی باتیں انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھنے کے لیے موقع ملے گا۔ 552 صفحات پر یہ مشتمل کتاب ہے۔ اگر کوشش کریں گے، اور دلچسپ پڑھنے کا عموماً لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو نہ صرف دلچسپ معلومات حاصل ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ثواب کا ایک بہت بڑا خزانہ حاصل ہوگا، اور علم دین حاصل ہوگا۔ آج کل اسکولز کی چھٹیاں ہیں، کالجز میں ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر چھٹیاں ہو، تو طلبہ جو گھروں میں ہوتے ہیں دیگر چیزیں پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، ناول وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو خرید لیں گے اور اس کو پڑھنے کی نیت کریں گے اور پڑھیں گے بھی، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب خریدی بھی جا سکتی ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، www.dawatislami.net۔ یہاں سے آپ اس کتاب کو بک لائبریری سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور المدینہ لائبریری کا نام سے سافٹ ویئر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور پلے سٹور پر موجود ہے، آپ اس کو بھی انسٹال کیجئے۔ اس میں بھی انشاءاللہ نہ صرف یہ کتاب بلکہ اور بھی بہت ساری کتابیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے رمضان مبارک میں روزہ توڑ دیا تھا جان بوجھ کر، اور اس کے بعد عید کے بعد اس نے اس کی قضا جب رکھی تو اس نے قضا کا روزہ بھی جان بوجھ کے توڑ دیا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اور اس کے لیے اسے کیا کفارہ وغیرہ ادا کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے معاذ اللہ رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑا تو قضا تو اس پر لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں تو 60 روزے کفارے کے بھی
رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اولاً تو روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں. صحیح. اور جو روزے بالکل ہی نہ رکھ سکے, اس پر قادر ہی نہ ہو, جیسے ضعیف ہے, تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی اور روزہ, چاہے وہ نفل کا ہو یا قضا کا روزہ ہو, وہ اگر کوئی توڑتا ہے تو اس صورت میں صرف قضا ہی لازم ہوتی ہے. صحیح. جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں ہوتا. اب اس شخص پر لازم ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی توڑا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. البتہ جو اس پر رمضان کا روزہ توڑنے پر جو کفارہ تھا وہ تو اپنے طور پر لازم رہے گا, تو ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا بھی رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے پر تو کفارہ ہے مخصوص صورتوں میں, لیکن اس کی قضا کے اوپر کفارہ نہیں. جی جی. لیکن گناہ گار ہوگا بلا عذر شرعی. وہ تو نفل روزہ بھی اگر کوئی بلا عذر شرعی جو ہے بلا اجازت شرعی توڑے گا تو گناہ گار ہوگا. اس میں حضور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ ایک تو چلیں یہ قضا کا روزہ اس نے رکھا, پورا بھی ہو سکتا ہے کر لیں بعض صورتوں میں. اگر کفارے کے روزے رکھ رہا ہے, ترتیب سے رکھتا جا رہا ہے 60 روزے, اس میں اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اب کیا حکم ہوگا, یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ کفارے کے جو 60 روزے ہیں یہ پے در پہ لگاتار رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان میں سے ایک روزہ نہ رکھا یا رکھ کر توڑ دیا یا ٹوٹ گیا, اچھا, تو بہر صورت اسے دوبارہ سے گنتی پوری کرنی ہوگی. کنٹینیو جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں. اچھا, قضا اور کفارے کا ملا کر رکھنا ہے یا قضا کا الگ اور 60؟ قضا کا تو الگ بھی رکھ سکتا ہے, لیکن کفارے کے جو 60 روزے ہیں پورے ایک ساتھ رکھنے ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. ایک شخص ایک جگہ پہ بیعت ہوتا ہے کسی پیر کے, تو اس کے بعد کچھ اس کے ذہن میں کچھ خیالات یا کچھ کسی وجہ سے وہ اس بیعت کو اپنے ہی ذہن میں مطمئن نہیں ہوتا اور کسی دوسری جگہ پہ بیعت ہو جاتا ہے, تو آیا کہ وہ بیعت پہلے والی رہے گی یا دوسری والی رہے گی؟ بیعت نہیں کر چکے ہیں. دیکھیں اگر پہلے جن سے بیعت تھے, اب ان سے اگر بالفعل اعتقاد ختم ہو گیا ہے اور مطمئن نہیں ہیں, تو ظاہر اعتقاد ختم ہونے سے ان کے حوالے سے بزن ہونے سے تو بیعت تو ویسی ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ دوسری جگہ کسی جامع شرائط پیر کے بیعت ہوتے ہیں تو یہ درست ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بیعت ہونا کس کا چاہیے, تو علماء نے اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں ان کی بیعت کی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب جو ہیں سنی صحیح العقیدہ ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہوں. فاسق نہ ہوں, ٹھیک ہے. یعنی سرعام گناہ کرنے والے نہ ہوں, ٹھیک ہے. جیسے معاذ اللہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ایسے فاسق نہ ہوں. اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوں. اچھا, عالم, یعنی اپنی ضروریات کے مسائل جو ہے دینی کتابوں سے نکال سکیں, تو عالم بعمل ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ بیعت بالاتصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے, بیچ میں منقطع یعنی ختم نہ ہوا. یعنی یہ جن سے بیعت ہیں پھر آگے ان کے جو پیر صاحب ہیں, یہ سلسلہ شجرہ جو ہے بالاتصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. تو ان جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں, اس میں جو ہے آل رسول ہونا یا سادات ہونا میں سے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان 4 شرائط کا حامل ہے تو ان سے بیعت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں, اب ان کے جو پہلے جو پیر صاحب سے ابھی ان کا اعتقاد ختم ہوا تو کس وجہ سے؟ صحیح. اگر اس وجہ سے کہ ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تھی, پھر تو ظاہر ہے ان کی بیعت ہی جائز نہیں تھی. اب انہوں نے توڑ کر دوسری جگہ بیعت کر لی تو یہ درست ہے. لیکن اس طرح جو ہے اگر کوئی کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو تو بلا عذر جو ہے اس طرح بیعت نہیں توڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, بیعت تو نہیں توڑنی چاہیے. یہ جو 4 شرائط ہیں, یہ چاروں سلسلے یا جتنے بھی سلاسل ہیں سب میں یکساں ہے نا؟ سب میں یکساں, ایسا تو نہیں سلسلہ ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو, ٹھیک ہے, یہ چاروں میں یکساں ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ شرائط ہونا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ معلوم کیسے کریں؟ ویسے تو عام طور پہ لوگ کسی کی سنی سنائی پر حضرت بہت پہنچے ہوئے یوں پر دیکھیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے, معیار کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آدمی خود غور کرے. ٹھیک ہے. غور و خوض کرے, کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے اور دل مطمئن ہوتا ہے اور 4 شرائط جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو ان سے بیعت ہو جائے. اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو بیعت نہ ہو. تو اس کے لیے کوئی کرامت ہونا تو ضروری نہیں ہے. صحیح. عوام تو زیادہ تر یہ دیکھتی ہے کہ بھائی
کوئی کرامت ہونی چاہیے. میں اپنا بچہ وہاں لے کے گیا ٹھیک ہے. تو انہوں نے دم کیا, تو بعض ان کی عام بیماری طور پر ختم ہو گئی. عاملین جو ہے ان کو پیر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس معاملے میں ایسی جہالت ہے کہ ایک شخص تھا تو اس نے داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی, کچھ عرصہ بعد اس نے داڑھی صاف کر لی. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے داڑھی کیوں کٹا دی؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہمارے پیر صاحب نے نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم نہ رکھیں آپ بھی نہ رکھیں. تو میں نے انہیں حدیثیں سنائی کہ بھائی آپ کے پیر صاحب تو یہ کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آئی. نہیں حضرت وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ کرامت وہ کرامت, یہ تو سب جاہلانہ باتیں. ٹھیک ہے. تو علم دین سے دوری کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھیں کرامت ہونا یہ پیر کے لیے شرط نہیں ہے. یہ 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں, اگر جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں تو ان سے بیعت ہونا جائز ہے, ورنہ جائز نہیں. یعنی عالم ہونا بھی ان شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے کہ جو پیر ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ دوسرا کرامتیں یا اس طرح کی چیزیں, وہ کرامت بھی نہیں ہوتی, بعض دفعہ وہ شعبے بازی بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں, تو اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ جو مفتی صاحب نے امام اہل سنت کے حوالے سے 4 شرائط کا بیان کیا ہے, انہی کا اعتبار کیا جائے اور ان کو ڈھونڈنے کا اور ان شرائط کے حامل شخص کو تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ, الحمدللہ وہ بھی قادری اتار سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. الحمدللہ آپ تمام اسلامی بھائی کے جو ابھی تک کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے, ان سے مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت کے ہاتھ بیعت ہو جائیے. الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں بھی بیعت فرماتے ہیں. خط کے ذریعے بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے, اور بھی الحمدللہ ذرائع ہیں. آپ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا, اس کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے بیعت ہو جائیں. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے بیعت ہیں تو بیعت برکت بھی کر سکتے ہیں, یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں طالب ہو سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ امیر اہل سنت کے طالب رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر صاحب سے بھی بیعت رہیں گے. تو یہ دونوں فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے, اور اس میں کچھ جاتا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی حاصل ہوگا. اور یہ اسکرین پر نمبر بھی دکھایا جا رہا ہے, آپ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ اگر مرید ہونا چاہتے ہیں اپنا نام, عمر اور ایڈریس اس نمبر پر لکھ کر SMS کیجئے, انشاءاللہ آپ کو جواب بھی موصول ہوگا اور آپ کو بیعت بھی کر لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیک صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. SMS بھی حضور ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. پہلا SMS شامل کرتے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ نماز فجر اور عصر کے بعد نوافل نہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے, کیوں نہیں پڑھے جاتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اول تو اس کی ممانعت آئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ فجر کے وقت جو ہے, جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں طلوع آفتاب تک. ٹھیک ہے. اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد, عصر کے فرضوں کے بعد, فرضوں سے پہلے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ 4 سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرضوں کے بعد جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھے. تو کئی اوقات ہیں, ان میں سے یہ ایک وقت ہے جن میں جو ہے نوافل پڑھنا مکروہ. البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ ہی حرام ہے. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فجر کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں, تو آیت سجدہ آ جائے تو تلاوت کر سکتے ہیں جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. اور اگر فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی اپنی قضا نماز بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کے فرض کے بعد 2 طرح سے کراہت, ایک تو یہ کہ فرض ہو جانے کے بعد نہیں پڑھ سکتے, اور بعد میں پھر مکروہ وقت بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, اس وقت پھر نہیں. وہ تو عصر میں ہے فرضوں کے بعد, لیکن فجر میں طلوع فجر سے ٹھیک ہے لے کر طلوع آفتاب تک. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عثمان بھائی ان کا نام ہے, کہ کیا جمعہ کے دن کپڑے دھونا جائز ہے, جمعے والے دن کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں؟ بالکل دھوئے جا سکتے ہیں, شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. کیا کنگن پہن کر اسلامی بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں, چوڑیاں ہیں, کنگن ہے, کچھ بھی پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض جماعت کے ساتھ تھے, امام صاحب
तशाहुद में थे, मुक्तदी तशाहुद के अंदर सुन्नतें पढ़कर शामिल हुआ, तकबीर तहरीमा कहना भूल गया और ऐसे ही तशाहुद में शामिल हो गया। जब उसको पता याद आया कि मैंने तो तकबीर तहरीमा कही नहीं, तो उसने तशाहुद में बैठे बैठे अल्लाह अकबर कह दी। क्या उसके ये नमाज जमात के साथ मिलना ये हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज़ है, यानी खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहना ये फ़र्ज़ है। अब इमाम साहब कादे में थे, ये आया, उसने तकबीर तहरीमा ना कही, भूल गया, डायरेक्ट कादे में बैठ गया, फिर उससे याद आया कि मैंने तकबीर तहरीमा कहनी थी, सही। अब उसने बैठे बैठे ही तकबीर तहरीमा कह दी, तो इसकी नमाज शुरू नहीं हुई। अच्छा, शुरू ही ना हुई। कोई बैठे बैठे तकबीर तहरीमा कहे और फिर खड़ा हो जाए तो नमाज शुरू ही नहीं होती। ठीक ठीक। तो तकबीर तहरीमा के लिए खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ है, यानी जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है उन नमाजों में तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज़ है। तो इस तरह इस सूरत में जो नहीं होगी। इसमें और भी मैं एहतियात इस हवाले से बता दूँ, कमूमी तौर पे ये देखा है कि इमाम साहब जब रुकू में होते हैं तो जल्दी से लोग आते हैं और डायरेक्ट ही अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं, रकत हासिल हो जाए, रकत हासिल हो जाए। देखें, खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहना तो फ़र्ज़ है, बिल्कुल खड़े हो, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें रुकू में जाना है, सही। अब कोई आया इस तरह कि उसने अल्लाहु अकबर कहा और बर जो है रुकू में जाके ख़त्म किया, सही, यानी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहा और ख़त्म जो है उस वक्त किया जब उसके हाथ घुटनों तक पहुंच गए, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज ही शुरू ना हुई। अच्छा। तो कभी भी ऐसा हो, चाहे रकात भले निकल जाए, तकबीर तहरीमा जो है वो खड़े होकर कहना ही फ़र्ज़ है, ठीक है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर दोबारा तकबीर कहना सुन्नत है। अगर बिलफस ने तकबीर तहरीमा खड़े होकर कह ली, ठीक है, लेकिन दोबारा ना कही तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत ये है कि दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। हमारे डायरेक्टर साहब की ख्वाहिश है, अगर आप प्रैक्टिकल करके खड़े होकर अंदाज से दिखा दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है और रोज़ाना कई मुसलमान ऐसे हैं कि जो मसबूक बनते हैं, मिलते हैं इस अंदाज से, तो उनकी अगर इस्लाह हो जाएगी। देखें, अब कोई आया, इमाम साहब रुकू में है, ठीक है, अब अल्लाहु अकबर कह के या तो हाथ छोड़ दें, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इमाम साहब रुकू में हैं और मैं सना पढ़ के रुकू में शामिल हो जाऊंगा, ठीक है, सुभानक अल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लें, सना भी पढ़े, सना पढ़ के रुकू में शामिल हो जाए। क्योंकि बाद इमाम जो हैं लंबी रुकू वो जो है रुकू सुजूद में तवालत देते हैं, तवील करते हैं, ठीक है, तो अंदाजा होता है इस तरह का, ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, इतना मौका नहीं होता। तो अब उसने कुछ पढ़ना नहीं है, तो खड़े होकर अल्लाहु अकबर के अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दे, पहले हाथ छोड़ दे खड़े खड़े, ठीक है, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए, ठीक है। अब इसमें देख ले कि इमाम साहब की कंडीशन वो किस हालत में है। उमूमी तौर पे क्या होता है, हम एतबार करते हैं आवाज का, समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब ने कहा नहीं कहा, नजर नहीं आ रहे होते। हालांकि उमूमी तौर पे ये देखा है कि इमाम साहब की आदत होती है खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, ठीक है। अब इमाम साहब सीधे खड़े हो गए और ये समझे कि इमाम साहब रुकू में है, ठीक है, तो लिहाजा एक नजर देख लेना चाहिए कि इमाम साहब किस हालत में, फिर जल्दी से अल्लाहु अकबर कह लें खड़े होकर, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, ठीक है। तो ये सही तरीका है, ठीक। और जो मुस्तकिल किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या महल्ले में कोई ना कोई मस्जिद तो होती है, उनको चाहिए कि अपने इमाम की आदत को भी समझने की कोशिश करें कि कभी ऐसा मौका आए तो हम अच्छे अंदाज से नमाज के अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के मज़ीद मसाइल जानना हो और एहतियातें जाननी हो और किन किन बातों से नमाज टूट जाती है, कौन सी बातें वाजिब हैं, कहाँ मकरूह हो जाती है। अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी किताब है नमाज के अहकाम। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रसाइल हैं इस किताब के अंदर, न सिर्फ नमाज के मसाइल, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल आपको इस किताब के अंदर मिलेंगे और बहुत सारी ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन भी मौजूद है और ये भी दावत इस्लामी के वेबसाइट पर भी मौजूद है और मकतबातुल मदीना से भी आप हासिल कर सकते हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी शाम चलाइए। मैंने पूछा कि बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद रख सकते हैं? मोहम्मद अहमद बिल्कुल नाम रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है, कि मोहम्मद नाम भी आ रहा है, अहमद भी आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा अब भी अब पुकारने के लिए मजीद भी कुछ रखें या बस अहमद ही काफी है? काफी है, जैसे होता है ना मोहम्मद रखें और साथ पुकारने के लिए रखें, तो ये अहमद काफी है, ठीक है, ठीक है। जी एक और कॉल चलाइए।
کیا مرد حضرات سینے سے بال اتار سکتے ہیں؟ جی حضور. دیکھیں مرد حضرات جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ سینے کے بال صاف نہ کیے جائیں. سینے کے اور جو پیٹھ کے بال ہوتے ہیں یہ بہتر ہے کہ صاف نہ کریں. لیکن کوئی صاف کرتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ صاف نہ کریں. باقی جو ہاتھ پاؤں وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بالکل صاف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. میسیج میں سوال یہ ہے کہ میں نوافل پڑھ رہا تھا, یاد نہیں کہ کتنے پڑھے اور کتنے نہیں, اب کیا کیا جائے؟ بھول گئے نوافل کا. ایسے معاملے میں غور کرے, جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہے اس کا اعتبار کرے. شاید یہ رکعتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے. جی جی. اب پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اب مثال کے طور پہ اس میں شک ہے پہلی ہے یا دوسری ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جس طرف ذہن جاتا ہے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اگر کسی طرف ذہن نہیں جاتا, معاملہ وہ شک والا ہے, 50-50 پتہ نہیں چل رہا, تو پھر کم کا اعتبار کرے. یعنی اس کو پہلی تصور کر کے پھر وہ رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. بیٹھنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسری ہو. صحیح. اور نفل کا ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بیٹھ جائے, پھر التحیات پڑھ کے دوبارہ کھڑا ہو, تشہد تک پڑھ لے, عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ایک رکعت پڑھ کے آخر میں جو ہے وہ سدا سو کر کے سلام پھیر دے. ٹھیک. اب کیونکہ اس کو یاد نہیں ہے کہ پہلی ہے یا دوسری. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے, بہت ہی پیارا سوال ہے, کہ کیا گناہ گار آدمی یہ دعا کر سکتا ہے کہ مجھے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے؟ بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرے مزید؟ کیا کرے؟ دعا تو مزید یہ کہ ظاہر گناہوں سے اجتناب کریں اور نیت کر لے کہ اب ظاہر جن آنکھوں سے تمنا کر رہا ہے کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کروں, تو ان آنکھوں کو بلکہ تمام اعضاء کو جو ہے گناہوں سے بچائے, بد نگاہی سے بچائے, اور جو بھی گناہ کے ذرائع ہیں اس سے بچے. درود پاک کی کثرت کرے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کرم ہوگا. انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. تہجد پڑھ رہے تھے, فجر کا وقت داخل ہو گیا, تو کیا تہجد ہو جائے گی؟ اس صورت میں تہجد تو ہو جائے گی. اب اس میں تفصیل ہے کہ اب وہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, پہلی رکعت پڑھی, اب دوسری رکعت میں شامل ہو گیا, تو تہجد ہو جائے گی. وہ جو ہے وہ سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ اپنے طور پر یہ سمجھا تھا کہ ابھی جو ہے فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس نے تہجد شروع کر دی, حالانکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا, تو اب یہ تہجد نہیں کھلائے گی, بلکہ یہ 2 رکعت سنت فجر کے قائم مقام. اگر جیسے نیت نہیں کی تھی, کیونکہ سنت فجر میں سنتیں ہوں یا نوافل میں مطلقاً بھی نیت نماز کی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قربانی کے ایام قریب ہیں, اگرچہ انشاءاللہ قربانی پر ہم سلسلے بھی کریں گے اور سوالات بھی وہ شامل ہوں گے, لیکن انہوں نے چونکہ سوال پوچھا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ قربانی کے کس حصہ میں سے دوستوں احباب کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ کوئی مخصوص ہے کہ یہاں ران وغیرہ دینی ہے, یا کوئی بھی حصہ دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی حصہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کل جو اس نے قربانی کی ہے اس کے 3 حصے کر لے, یعنی کل گوشت کے 3 حصے کر لے. ایک حصہ جو ہے اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, اور ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے. اور قربانی کے حوالے سے الحمدللہ جو ہمارا جمعہ رات والے دن سلسلہ ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد تقریباً 6:45 بجے 6:45 پر, اس میں قربانی کے مسائل شروع ہو چکے ہیں, تو آپ اس کو دیکھیے. انشاءاللہ مزید سلسلوں کے اندر بھی قربانی کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے. اب ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید میسیجز شامل کیے جائیں گے. جی چلائیے. محمد حارث اتاری ملتان شہر سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ کہ اگر فجر کی جماعت مسجد میں ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم مسجد میں آئے تو ہم سنتیں اور فرض دونوں ادا کریں گے, جبکہ وقت بقی ہو جزا یا خالی فرض ادا کریں گے؟ ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے اگر کسی کے پاس جائز آمدنی نہ ہو اور اس نے حج کرنا ہو تو کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال فجر کی نماز کے بعد. مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی ہے, اب ظاہر ہے وہ سنتیں پڑھے گا اور پھر فرض پڑھے گا. عام لوگ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ فرض ہو جائیں تو اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ اس صورت میں کسی نے پہلے فرض پڑھ لیے جماعت کے ساتھ, اس سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا, تو اب فرضوں کے بعد نہیں پڑھے گا. پڑھنی ہو تو سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد پڑھے. لیکن ابھی کسی نے فرض پڑھے نہیں اور جماعت بھی ہو چکی ہے تو ظاہر وہ پہلے سنتیں پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے
وہ فرض پڑے گا، جبکہ وقت بھی ہے اتنا کہ جبکہ وقت بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ انہوں نے سوال دوسرا سوال تھا وہ حج کے حوالے سے کہ حرام مال ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے بالفرض، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے لے ٹھیک ہے، اور قرض لے کے جو ہے وہ حج کر سکتا اچھا حرام مال کی وجہ سے بھی حج فرض ہوگا؟ حرام آمدن ساری دیکھیں، حرام آمدن ہے معاذ اللہ اگر کسی کے پاس، تو اس وجہ سے تو نہیں ہوگا حج فرض، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں اس کو مل کے خبیث بھی حاصل نہیں ہوتی صحیح، بعض مال میں، ٹھیک ہے، تو دیگر مال حرام مال کے علاوہ دیگر اس کا مال ہے اس کی وجہ سے اگر اس پر حج فرض ہو رہا ہے، لیکن حج پہ جانے کے لیے یہ حرام پیسے ہی ہیں معاذ اللہ، تو اب وہ کسی سے قرض لے کر حج پہ چلا جائے اور اس کام سے توبہ کرے جی جی، اور ان کو صدقہ بھی کر دے، جی جو بھی اس کے ہیں لوازمات وہ پورے کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ جی، ایک اور کال چلائی۔ اگر کسی نو دعا قنوت یاد نہ ہوئے تو سورت اخلاص ہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے، ورنہ تو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ شاید ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے، تو کیا یہ درست مسئلہ معلوم ہے اور کتنی دفعہ پڑھے؟ دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی یہ سوال ہوا فتح رضا شریف میں کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھیں دعائے قنوت جو معروف ہے اللہم انا نستعینک، تو یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، وہ نہیں آتی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھ لیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یا ربی یا ربی یا ربی، یہ تو ہر شخص ہی پڑھ سکتا ہے، دعا ہے یہ بھی دعا یا ربی یا ربی یا ربی، یہ 3 دفعہ کہہ رہے اس کی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح پڑھ بھی رہا ہے، کسی نے اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی پھر بھی اس کا واجب ادا ہو جائے اچھا گا، واجب ادا ہو جائے، واجب ادا ہو جائے گا۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، اور دعائیں جو اصل دعا ہے جو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہی دعا پڑھنا ضروری نہیں، سنت ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً کوئی بھی دعا ہو وہ پڑھ لیتا ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ دعا بھی حضور اتنی مشکل ہے نہیں ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دعائے قنوت یاد کرنا ایک کام ہے، لیکن اگر جو یاد کرنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، جی تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یاد بھی ہو جائے گی اور اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، خارج کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کتنی بار نماز میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اولاً تو کوشش یہ کرے کہ نماز میں جو ہے وہ حرکت یعنی کھجانے وغیرہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اگر ضرورتاً ہاتھ اٹھانا ہی پڑے تو ایک رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، جیسے قیام میں ہے یہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تو ہر رکن میں وہ صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ قیام میں تھا، اب اس نے ہاتھ اٹھایا، یہاں اس نے خارج کی، اب ہاتھ رکھ دیا، ایک ہو گیا، اب دوسری دفعہ اس نے ہاتھ خارج کی پھر رکھ دیا، اب تیسری دفعہ اٹھائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، چھوٹا عمل ہے، تو عمل قلیل کو اگر بار بار کیا جائے تو وہ عمل کثیر بن جاتا ہے، تو فقہاء کرام نے اس کو کہا ہے کہ 3 دفعہ اگر کیا جائے تو یہ کثیر میں آ جاتا ہے، تو لہذا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب ایک تو یہ صورت ہے، ایک تو یہ صورت اٹھایا تو ایک دفعہ، اب یہاں اس نے کھجایا، اب یہاں سے ہاتھ ہٹا کر یہاں کھجایا پھر ہاتھ رکھ دیا، تو یہ ایک دفعہ نہ ہوا، یہ 2 دفعہ ہوا، یہ 2 ہی کہلائے گا، یہ 2 دفعہ، ایک دفعہ جگہ تبدیل ہو گئی، ایک دفعہ کھجا کر پھر دوسری جگہ کھجایا، تو یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اب دوبارہ اٹھائے گا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، تو ہر رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا ہر رکن میں، اور کہا قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، تو مثال کے طور پہ 4 رکعت پڑھ لیں تو 4 قیام میں 4 قیاموں کے لیے صرف 2 دفعہ یا ہر قیام میں 2 دفعہ کی جاتا ہے؟ ہر قیام میں، یعنی 8 دفعہ ہو گیا، ہر رکعت کے ہر رکن میں، آپ یہ کہہ لیں ہر رکعت کے ہر رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بظاہر تو عام سی بات لگتی ہے، خارج ہی تو کی تھی، لیکن کس قدر اجازت ہے، کس حد تک اجازت ہے، یہ آپ کو آج انشاءاللہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور جو شریعت کے احکام ہیں، جو شریعت نے آداب بیان فرمائے ہیں،
انہی کی پاسداری کرنی ہے، اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا۔ حضور ایک بہت ہی معصومانہ سوال، یہ پیارا سوال کہہ لیجئے، حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ الحمدللہ بہت مسلمانوں کو ذوق شوق بڑھ گیا ہے پہلے کی بنسبت، لیکن ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے، فرق معلوم نہیں ہو پاتا۔ تو شرعی طور پر، فقہی طور پر کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں، عمرہ تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص حالت احرام میں طواف کر لے، طواف 7 چکر کر لے، پھر صفا مروہ کی سعی کر لے، 7 چکر اس کے کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حلق کروا لے، ٹھیک ہے، تو یہ عمرہ ہو گیا۔ صحیح۔ یہ سال میں 5 دن کے علاوہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک، 5 دن کو حج کے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو حج ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے عرفات میں، کہ اس کے 2 بڑے رکن ہیں۔ ایک تو رکن اعظم جو ہے وہ ہے حالت احرام میں 9 ذی الحجہ کو، جو اس کا مخصوص وقت ہے، عرفات کے میدان میں کوئی ٹھہر گیا، وہاں سے گزر بھی گیا حالت احرام میں، اس کا حج ادا ہو گیا۔ صحیح۔ دوسرا فرض بڑا جو ہے وہ طواف زیارہ کرنا، ٹھیک۔ تو حج جو ہے وہ تو مخصوص دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ سال بھر میں کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں کرنے کی ممانعت ہے۔ باقی حج میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر آپ نے فرمایا وہ ہے مطلب رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ مزدلفہ میں کا وجوب، یہ سب ہے۔ اچھا حضور، بچپن سے ایک جملہ سنتے آتے ہیں کہ عرفات کے میدان کے حوالے سے کہ بھی حج کے دن اگر وہاں سے جہاز بھی گزر جائے نا، یا اوپر سے کوئی بھی گزر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے ہی گزر جائے یا احرام کی حالت میں؟ حالت احرام میں اگر کوئی وہاں سے گزر جائے گا، نیت کی اس نے تب، ہے نا، ایسے تو نہیں کہ ویسے تو گزرتے نہیں ہیں وہاں، مخصوص جو سیکیورٹی ویسے بھی جہاز وغیرہ گزرتے نہیں ہیں۔ جی جی جی، ایک کال چلائیے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں قربانی کی یہ استطاعت ہونا ضروری ہے۔ میرے پر 2 لاکھ روپے قرضہ ہے میرے اوپر، اور میں خواہش رکھتا ہوں قربانی کرنے کی، تو میری وائف کے پاس جو ہے تقریباً 5-5.5 تولہ سونا اس کا قرض آتی ہے، اب میرے پر قرضہ ہے 2 لاکھ روپے، تو میں قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ جی حضور، دیکھیں، سونے کی ملکیت ان کی وائف کی ہے، بیوی کی ہے، اور مقروض یہ خود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اول یہ دیکھنا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر تو یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، الٹا یہ مقروض ہیں، تو ان پر قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی زوجہ کے پاس جو سونا ہے 4 یا 5 تولے، اگر تو صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہو، نہ رقم ہو، نہ ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو، اگرچہ بعید صورت ہے لیکن ممکن ہے، ٹھیک ہے، تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اور عمومی طور پہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ رقم، چاندی، تو اگر سونے کے ساتھ 4-5 تولے سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ رقم ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی ایسی اشیاء ہیں حاجت اصلیہ سے زائد، کچھ رقم اگر 100 روپیہ بھی ہے، 100 روپیہ بھی مالک ہے، ہاں، ان قربانی کے دنوں میں اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے اس کی طرف سے اس کا شعور ادا کر دے کہ اپنی جو میری بیوی پر قربانی واجب ہے، تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے تو بالکل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً بیوی ہی پر واجب ہوگی، بیوی پر ہی واجب ہوگی، شوہر پر واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا ایک سعادت ہے اور فرض بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں پر، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مقروض ہوتے ہیں لیکن قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدیں ہزاروں روپے کا، وہ قربانی کرتے رہیں، یا پھر اپنے قرض خواہ کو؟ دیکھیں، اولاً تو یہی ہے کہ قربانی چونکہ واجب ہوتی ہے صاحب استطاعت پر، ٹھیک ہے، تو جو مقروض ہے اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے، پہلے قرض ادا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے قربانی کر رہے ہیں بیچارے جن کا قرضہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں، اور یہ شخص متہم ہو رہا ہوتا ہے، اس پر تہمت دیکھیں یار، پیسے ہونے کے باوجود اصل میں ہمارا قرضہ ادا نہیں کر رہا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا نا، یعنی بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہے، جی، اور وہ اگر قربانی نہیں کرے گا، اس کے گھر میں جانور نہیں آئے گا، تو لوگوں کو تشویش ہوگی۔ جو اس پر واجبات ہیں اول وہ پورا کرے۔ اچھا، اب اس پر شرعی طور پہ یہ لازم ہے کہ جس کا قرضہ اس نے لیا ہے اس کو جلد سے جلد لٹائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں تاخیر کرے گا باوجود اس کے کہ یہ دے سکتا ہے، تو ظاہر ہے حدیث پاک کے مطابق اس کو ظالم کہا گیا ہے، کہ ظلم ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ ہاں، اگر واقعی تنگ دست ہے تو ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے، اور تنگ دست کو تو ویسی مہلت دینا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جانور وہ لے کر آ رہا ہے، باقی معاملات اپنے کر رہا ہے، قرض خواہوں کا جو ہے ان کا قرضہ ادا نہیں کر رہا،
تو اول اس پر یہی لازم ہے کہ پہلے قرضہ ہی ادا کرے. اچھا بعض دفعہ حضور قرض ہوتا ہے نا کروڑوں میں لاکھوں میں ہوتا ہے اور قربانی 10-20 ہزار روپے کی ہو جاتی ہے, یعنی وہ اس قربانی سے قرض تو اتنا بڑا ادا ہونے والا نہیں, اور جو آپس میں معاہدے بھی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ادا کرنے کے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر قرض خاص سے اجازت لے لے کہ دیکھیں یہ میں کر رہا ہوں, ویسے ہی ایک جانور ذبح کر رہا ہوں نفلی قربانی کہہ لیجیے جو بھی, تو اس میں تو کوئی ویسے بھی اس کی قربانی جس پر واجب نہ ہو کرے گا تو نفلی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ یوں کر سکتا ہے اس صورت میں قرض خواہ کو نہ دے, اور یہ جیسے کمپنیز کے قرض ہوتے ہیں تو وہ 10-20 ہزار سے تو نہیں اترتے ہیں, ان کا ایک اور حساب کتاب ہوتا ہے, تو اور اس کا اعتبار کر کے اس پہ بہتر یہ ہے کہ جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لے, جیسے عام شخص سے بھی لیا ہے ٹھیک ہے, اور یا اس کی طرف سے ویسی اجازت ہے, اس نے ویسی بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ کس کاروباری قرض ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ایسا دینا ہوتا ہے, اس کی طرف سے کوئی ٹال مٹول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر شریف فقیر ہو وہ اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو اس پر اب جو ہے وہی جانور ذبح کرنا لازم, وہی والا جو خریدا ہے تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک میسیج آیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی جواب دے دیں, تو اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, تو کیا ان کے کھیل کود کے دوران ان کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بار بار آگے آ جاتے ہیں, کیا کریں؟ نماز تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اور بالفرض سجدے کے دوران جیسے ہی آگے آ جائیں تو سائڈ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے, اگر ممکن نہ ہو تو ان کو ایک ہاتھ سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. قیام کی حالت میں اگر مصلی پہ کھڑے ہیں تو اس وقت حرج نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جب سجدے کے لیے جائیں تو ظاہر جگہ بنی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں بنی تو ہٹ جاتے ہیں, ایک ہاتھ سے بھی ہٹا دیں سائڈ, وہ سرک جاتے ہیں اور سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص اگر رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پیچھے قمیض کو درست کرتا ہے اور اسی انداز میں ہر رکعت میں وہ کرتا رہتا ہے, تو کیا اس کی نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟ یہ بھی ایک عادت کہہ لیجیے بہت سارے لوگوں کی. بالکل. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی یہ سوال ہوا, تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ اس طرح پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے, ضرورتاً ایک ہاتھ سے کرے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ قمیض کو صحیح کر رہا ہے, مکروہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑے کو اس طرح سمیٹ لیتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے مکروہ تحریمی ہے. یعنی ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے, جو سجدے سے رکوع والی جو. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہوگا, آپ اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی, نماز لوٹانی ہوگی. سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں, پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا میت کو سرما لگا سکتے ہیں؟ اس کا خلاصہ فرما دے, جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. دیکھیں سرما جو ہے وہ تو زندوں کے لیے سنت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اور مردوں کو لگانا یہ ثابت نہیں ہے, تو لہذا مردوں کو نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. لوگوں کو تشویش ہوگی کہ کیا کیا جائے. جی ایک اور کال چلائے گا. جی حضور, یہ جو نماز میں ہم سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور ملاتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ جی دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. ٹھیک. البتہ مستحب ہے, اچھا ہے, مستحب ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ لے. اگر کسی نے نہ پڑھی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہوتا ہے, اور الحمد شریف کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخری ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں, آخری منٹ ہے کہ 70 سال کی عمر کی خاتون کی عدت کی میعاد, شاید وہ وفات والی پوچھ رہے ہیں, 3 ماہ 10 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن ہے, یعنی اس کی کوئی الگ ہے یا سب کی طرح اس کی بھی وہی ہے؟ دیکھیں عدت وفات تو سب کی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. سوائے اس عورت کی جو حمل سے ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے, ورنہ 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسلامی جو کیلنڈر ہے, جو اسلامی مہینے, انہی کا اعتبار کیا نہیں, یا اسلام تاریخ کا اعتبار جب کیا جاتا ہے جب پہلی تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا چاند کی, پھر چاند کے مہینوں کا اعتبار کریں گے. اگر بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کا اعتبار نہیں کریں گے, دن کا کریں گے. پورے 130 دن کرنے ہوں گے, یعنی 4 ماہ کے 120 دن اور مزید 10 دن, 130 دن پورے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا, آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کی, بہت سارے ایس ایم ایس بھی الحمدللہ سلسلے کا حصہ رہے. کل اتوار ہے, اتوار والے دن دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ احکام تجارت بہت ہی
پیارا سلسلہ تجارت کے احکام پر مشتمل انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پیر کے دن جو سلسلہ ہے اس کا موضوع بھی الحمدللہ ہم پچھلے پیر شریف کو اناؤنس کر چکے ہیں۔ شکار کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے، شکار کھیلتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ آپ اس حوالے سے اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور ویڈیو بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔